اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمع یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الماعون 7 آیات کی یہ صورت مصحف میں قرآن میں یہ مکی لکھی گئی ہے، لیکن اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ ابھی سب بات کرتا ہوں۔ آخری آیت کے آخری لفظ پر اس کا نام رکھا گیا معون۔ یہ صورت الدین اور یتیم الیتیم کے ناموں سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ سورت کی پہلی 3 آیات کسی ایسے شخص کی طرف اشارہ کرتی ہے جو آخرت کا انکار کرنے والا، مال و دولت رکھنے کے باوجود انتہائی اخلاقی پستی کا شکار ہے۔ دراصل آخرت پر یقین نہ رکھنے والے لوگ اکثر ایسے ہی کردار کے حامل ہوتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی بھلائی کا کام ہوتا بھی ہے تو محض اپنے نام و نمود کے لیے۔ اگلی اور آخری 4 آیات میں ایسے نمازیوں کا ذکر ہے کہ جن کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، ویل ہے، جہنم کی ایک گھاٹی۔ جو نمازی تو ہیں لیکن نماز کے مقصد اور اہمیت سے غافل ہیں۔ نماز تو انسانی نفس کے عیوب اور کمزوریوں کو دور کرتی ہے، برے اور بیہودہ کاموں سے روکتی ہے۔ جب کوئی اپنے رب کی رضا کے لیے توجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق اپنی نماز ادا کرتا ہے تو وہ اخلاقی بلندیوں اور اخوت انسانی سے محروم نہیں رہتا ہے، بلکہ اعلیٰ اخلاق و کردار کا مالک ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو یہ حاصل نہیں ہوتا ان کی پنجگانہ نمازیں دکھاوے کے عمل کے سوا اور کیا ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کی نشاندہی سورۃ النساء میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے؟ جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ آج کے قرآن میں یہ مکی صورت لکھی ہوئی ہے، لیکن اس پر مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اپنی تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ اس میں داخلی شہادت اس بات کی موجود ہے جو اس کے مدنی ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اس میں ان نماز پڑھنے والوں کو تباہی کی وعید سنائی گئی ہے جو اپنے نمازوں سے غفلت برتتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ منافقین کی یہ قسم مدینے میں ہی پائی جاتی تھی، کیونکہ وہاں اسلام اور اہل اسلام کو یہ قوت حاصل ہوئی کہ بہت سے لوگوں کو مصلحتاً ایمان لانا پڑا اور مجبوراً مسجد میں آتے تھے، جماعت میں شریک ہوتے اور دکھاوے کی نمازیں پڑھتے تاکہ انہیں مسلمانوں میں شمار کیا جائے۔ اس کے برعکس مکے میں ایسے حالات سرے سے موجود ہی نہ تھے۔ وہاں کسی کو دکھاوے کی نماز پڑھنی پڑتی اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہاں تو اہل ایمان کے لیے نماز باجماعت کا اہتمام بھی مشکل تھا، چھپ چھپ کر نماز پڑھنی پڑتی۔ منافقین کی جو قسم وہاں پائی جاتی تھی وہ ریاکانہ ایمان لانے اور دکھاوے کی نمازیں پڑھنے والوں کی نہیں، بلکہ ان لوگوں کی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کے باوجود ایمان نہیں لا رہے تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ایمان لانے والوں کی کیا کیفیت ہے۔
اور یہ بڑی اہم شہادت ہے اس بات کی۔ اصل میں یہ بات پہلے بھی کتنی بار ہو چکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوتی ہیں الگ الگ موقعوں پر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے صحابہ کو کہ اسے کہاں رکھا جائے۔ تو یہ میری نظر میں یہ اس کا آخری 4 آیات ہیں، یہ بعد میں نازل ہوئی ہیں، مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر جیسا آپ کو اللہ نے ہدایت دی اسے اس بات کی شروع کی 3 آیات کے بعد رکھا گیا، اور یہ سورۃ الماعون کہلائی۔ واللہ عالم۔ بہرحال یہ اتنی اہم بات نہیں ہوتی میری نظر میں کہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، یعنی میری نظر میں اپنی نظر کی بات کر رہا ہوں۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ اس میں کیا پیغام ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کی طرف نظر ہونی چاہیے۔ ایمان والے تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ایمان والوں کے لیے اس صورت میں بڑی واضح تنبیہ ہے کہ کئی بار انسان ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جو اس کے آخرت کے پر ایمان کی نفی ہوتی ہے، اور جو اللہ کی نظر میں ظاہر ہے بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس صورت میں پڑھتے ہوئے انسان ایک ایمان والا اسے سوچنا چاہیے کہ کہیں اس صورت کے زمرے میں وہ تو نہیں آ رہا، اگر آ رہا ہے یا وہ غلطی ہوئی ہے یا کہیں اور اس طرح کی چیز، اسے توبہ کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے آئندہ کے لیے۔ یہ بڑی اہم تنبیہ ہے جو ایمان والوں کے لیے اس صورت میں ہے۔ اس صورت میں جو بات کہی گئی کہ آخرت پر ایمان لانا انسان کے اندر کس قسم کا اخلاق پیدا کرتا ہے، اور جب نہیں ہوتا تو پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر وحی پر ایمان، اللہ کے نبی پر ایمان صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخرت پر ایمان، یہی تو جز ہیں ایمان کے۔ سورۃ البقرہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 1 سے 5۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رہے، ایمان لانا، غیب پر ایمان، نماز کا قائم کرنا، جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا اس پر ایمان، جو اس سے پہلے والوں پر انبیاء رسولوں پر نازل فرمایا اس پر ایمان، ان سب کو ماننا ہے، اور آخرت پہ یقین، یہ ہے جو مطلوب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ ارأیت، یہ لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ کیا تم نے دیکھا، لیکن اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ کیا تم نے غور کیا ایسے کسی شخص پر کہ وہ جھٹلاتا ہے دین کو۔ قرآن کی اصطلاح میں آخرت کی جزا اعمال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دین سے مراد دین اسلام بھی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔
آخرت کے انکار کا عقیدہ انسان میں ایسے کردار، ایسی صفات پیدا کرتا ہے جو ناپسندیدہ ہے۔ اس انداز کلام سے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں اس سوال سے بات کا آغاز کرنے کا مقصد یہ پوچھنا نہیں کہ تم نے ایسے اس شخص کو دیکھا ہے یا نہیں، بلکہ سامع کو اس بات پر غور کرنے کی دعوت دینا ہے کہ آخرت کی سزا اور جزا کا انکار آدمی میں کس قسم کا کردار پیدا کرتا ہے۔ اس عقیدے کو جھٹلانے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں، تاکہ وہ آخرت کی جزا و سزا کی اہمیت کو سمجھ سکے، تاکہ سننے والا اس بات کو غور کر سکے، سمجھ سکے، اپنے آپ کو اس سے بچا سکے۔ یہ آیت نمبر 1 تھی۔ آیت نمبر 2، فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، تو یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم کو دھکا دینا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ یتیم کا حق مارنا، اس کی باپ کی چھوڑی ہوئی میراث سے بے دخل کر کے اسے دھکے مار کر نکال دینا، یا یتیم اگر اس سے مدد مانگتے ہیں تو رحم کھانے کے بجائے اسے دھتکار دیتے ہیں۔ یتیم پر ظلم ڈھاتا ہے، مثلا اس کے گھر میں اگر اس کا اپنا ہی کوئی رشتہ دار یتیم ہو تو اس کے نصیب میں سارے گھر کی خدمتگاری کرنے اور بات بات پر جھڑکیاں اور ٹھوکریں کھانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں پر اس انداز میں بات کی گئی ہے کہ یہ کبھی کبھار نہیں وہ شخص کرتا، بلکہ اس کا یہ ظالمانہ رویہ ہر وقت کا ہے، اس کی عادت کا مستقل حصہ ہے۔ اور وہ اسے کوئی برا کام نہیں سمجھتا۔ یہ ہم لوگوں کے معاشرے میں کئی بار ایسے جگہ ملتی ہیں، ایسے خاندان ملتے ہیں جہاں یتیم کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، جیسے بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ یہ اپنے شوہر کو کھا گئی۔ یتیم کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اپنے باپ کو کھا گیا، اور پھر اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مذمت فرما رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسی کوئی خصلت ہم لوگوں کے ساتھ ہو۔ ایمان والے تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، چاہے وہ اپنا عزیز ہو یا غیر عزیز ہو، اس کی ہر طرح مدد کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پتہ ہے ایک دن آخرت میں اللہ کے یہاں اس کا جواب دہی کرنی ہوگی۔ تیسری آیت، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا، یا مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا کسی کو۔ خود کیا دے گا، دوسروں کو بھی یہ مسکینوں کے کھانے کا انتظام کرنے سے روکتا ہے یا اس کی طرف توجہ نہیں دلاتا۔ یہاں جو بات کہی گئی کہ مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا، مسکین کا تو حق ہے اس مال پر جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں حق ہے سوال کرنے والوں کا اور محروم لوگوں کا۔ ولا یحض،
وہ شخص اپنے نفس کو بھی اس کام پر آمادہ نہیں کرتا اور نہ اپنے گھر والوں کو بھی اس پر آمادہ نہیں کرتا یا دوسروں کو بھی نہیں. یہ اس آیت میں جو خصلت بتائی گئی وہ ان 3 آیات میں پہلی بات یہ کہی گئی کہ آخرت کے جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے. پھر 2 نمایاں ترین مثالیں ایسے شخص کی دی کہ یہ ایسے لوگ کس قسم کی برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اصل مقصد ان 2 ہی باتوں پر گرفت کرنا نہیں ہے، بلکہ آخرت کو نہ ماننے والوں کی خرابیاں کیا پیدا ہوتی ہیں ان کے اندر، اس کا ایک تصور ذہن میں اجاگر کرنا ہے. یہ ایسی کمینہ حرکتیں ہرگز سرزد نہیں ہوتی اگر وہ شخص آخرت کو مانتا. ہم لوگ سورۃ العصر میں پھر سورۃ البلد میں پڑھ چکے ہیں. وتواصوا بالمرحمہ، ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرنا. پھر وتواصوا بالحق سورۃ العصر میں حق کی تلقین کرنا، حق کی نصیحت کرنا. یہ ہے جو ایک ایمان والا، اس کا آخرت کو ماننے والا، آخرت میں اپنے آپ کو خسارہ سے بچانے والا، وہ ان پر عمل کرتا ہے. اب بات کی 4 آیات، اس صورت کی اختتامی آیات 4 جو ہیں. آیت نمبر 4 فویل للمصلین، تو تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. کیسے نماز پڑھنے والے؟ آیت نمبر 5 الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نماز میں غفلت برتتے ہیں. الذین هم یراؤون، آیت نمبر 6 جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے روکتے ہیں. آیت نمبر 4 اور 5 میں جو بات کہی گئی، جس نماز کی طرف اشارہ کیا گیا، جن نمازیوں کی نماز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ نمازیں منافقوں کی نماز ہیں. جو اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل رکھنے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں، باوجود آخرت کو نہ مانتے ہوئے. یہاں پر جو انداز بیان ہے اس صورت کا، اس آیت کا، کہ وہ نمازوں میں بھولتے نہیں، یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اس لیے کہ نماز میں بھول جانا ایک فطری عمل ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار نماز میں بھول گئے، اس کے لیے سجدہ سہو ہے. یہاں پر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نماز سے غافل ہیں. نماز پڑھی تو اور نہ پڑھی تو دونوں ان کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. کبھی پڑھتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے ہیں. نماز کے وقت کو ٹالتے رہتے ہیں. جب بالکل ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مار لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ
نماز منافق کی نماز ہے۔ انہیں نماز میں یہ خیال نہیں رہتا کہ کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا، نماز اور دل کہیں اور پڑا رہتا ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز، دل کہیں اور ہوتا ہے۔ نماز کی شکل بنا کر جلدی جلدی فارغ ہونے جانے کی کوشش کرتے ہیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کسی ایسی جگہ پھنس گئے تو نماز پڑھ لی، اور ورنہ نماز نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں۔ مؤذن کی آواز کان میں آتی ہے تو انہیں یہ خیال تک نہیں آتا ہے کہ یہ کیا پکار رہا ہے۔ ایسے لوگ نماز پڑھنے پر کسی جزا کے قائل نہیں ہوتے۔ یہ تمام صورتیں ایسے لوگوں کی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نماز دکھاوے کی نماز ہے۔ نماز کو سورۃ النساء میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اللہ نے وقت کے ساتھ متعین کیا ہے۔ پھر سورۃ العنکبوت میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ نماز انسان کو برائیوں سے، فحاشی سے روکتی ہے۔ اگر کسی کی نماز اسے برائیوں سے، فحش کاموں سے نہیں روک رہی تو پھر اس کی نماز کہاں ہے؟ اس کی نماز تو دکھاوے کی نماز ہے۔ یہ ایک ایمان والے کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے بہت زیادہ۔ ایسے لوگ جو نماز کے پابند ہیں، انہیں اس بات کا، مسجد میں انہوں نے نماز ادا کی، باہر نکل کے ریڈی والے سے بحث اور جھگڑا کر رہے ہیں یا کسی اور سے، نماز تو روکتی ہے ایسے کاموں سے۔ یہ ہے جو ایمان والوں کو چاہیے اس کی طرف توجہ دینا۔ اور ایسے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں وہ جن کو نماز کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ نے بتا دیا کہ کیا ہے۔ نماز سورۃ البقرہ میں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ صفت ہے ایمان والوں کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس طرح جیسے مطلوب ہے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین۔ آیت نمبر 6 یہ ایک مستقل فقرہ بھی ہو سکتا ہے، یہ یہاں پر نماز کے ساتھ بھی اور ایک مستقل فقرہ بھی ہو سکتا ہے۔ نماز کے ساتھ جو کرتے ہیں ایسے لوگ تو ان کی نماز دکھاوے کی نماز ہے، اور بہت سارے لوگ دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، اپنے نام و نمود کے لیے عمل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اس کے اندر آ گئے ہیں، ان کے اعمال دکھانے کے والے ہیں، وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، اور یہ دونوں ہی صورتیں انتہائی گھناؤنی ہیں ایمان والوں کے لیے۔ آخری آیت کہ یمنعون الماعون، روکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لوگوں سے۔ اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ایسی چیزیں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن کوئی مانگ رہا ہے، پڑوسی مانگ رہا ہے تو دینے سے منع کرتے ہیں۔ مثلا اکثر گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے کہ کوئی چیز گھر میں نمک نہیں ہے تو بھائی پڑوسی سے مانگ لو، پڑوسی کے یہاں گئے وہ نہیں دیتے نمک، کہہ دیا نہیں ہے، حالانکہ ہے ان کے پاس۔ گاؤں وغیرہ میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک گھر میں چولہا جلا تو وہاں سے، اس گھر سے ہی لوگ اپنے اپنے چولہوں کو جلا کر کے لے کے جاتے ہیں، آگ لے کے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اس سے منع کرتے ہیں۔ کوئی کدال ہے، دوسری ایسی چیزیں ہیں جو گھر میں پڑی ہوئی ہیں، کسی کو ضرورت ہے وہ مانگ رہا ہے، نہیں دیتے۔ یہ اس قسم کی چیزوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہ لوگوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ان کی نظر میں کیا ہے، کیسی اہمیت ہے، اس کا پتہ لگتا ہے۔ اور یہ کیوں آخرت پر ایمان نہیں، آخرت کی جزا و سزا پر ایمان نہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو
سورت کی اس آیات کو سورت کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائیں جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، ایسے اعمال سے روکیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ